نماز کی قضا کرنا افضل ہے یا نفل ادا کرنا؟ سوال یہ ہے کہ نماز کی قضا کرنا افضل عمل ہے یا کہ نوافل ادا کرنا؟ جواب: جب اس کی ذمہ کسی واجب کی قضا ہے تو اس کے لیے واجب کی قضا میں مشغول ہونا نوافل ادا کرنے سے اولیٰ و بہتر ہے، اور خاص طور پر جب نوافل کی ادائیگی واجب کی قضا سے مشغول کر دے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔ عورت کا گھر میں نماز ادا کرنا افضل ہے یا مسجد حرام میں؟ سوال: کیا عورت کا اپنے گھر میں نماز ادا کرنا افضل ہے یا مسجد حرام میں؟ جواب: مردوں اور عورتوں کے حق میں گھر کے اندر نماز ادا کرنا افضل ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی فرمان ہے، آدمی کی فرض نماز کے سوا افضل نماز گھر میں ہے۔ یہ روایت صحیح ہے، مسند احمد۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں نوافل ادا کرتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فرمان ہے، میری اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں نماز ادا کرنا دوسری مسجدوں میں 1000 نمازوں سے بہتر ہے، سوائے مسجد حرام کے۔ اسی بنا پر ہم کہتے ہیں، اگر ظہر کی اذان ہو جائے اور آپ مکہ میں اپنے گھر میں ہوں اور آپ ارادہ رکھتے ہوں کہ ظہر کی نماز مسجد حرام میں ادا کریں، تو آپ کے لیے افضل یہ ہے کہ ظہر کی سنت مؤکدہ گھر میں ادا کرے، پھر مسجد حرام میں آئے اور اس میں تحیۃ المسجد ادا کرے۔ اس لیے بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ 3 مسجدوں مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ میں نماز کے ثواب کا کئی گنا ثواب فرض نمازوں کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ فرائض ہی ان مسجدوں میں ادا کیے جاتے ہیں۔ رہے نوافل تو ان میں یہ بڑھا ہوا اضافی ثواب نہیں ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ افضلیت عام ہے اور نفل نماز کو بھی شامل ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ میں نفل نماز ادا کرنا گھر میں ادا کرنے سے افضل ہے، بلکہ نفل کا گھر میں ادا کرنا ہی افضل ہے۔ لیکن اگر آدمی مسجد حرام میں داخل ہو کر تحیۃ المسجد ادا کرے تو یہ دوسری مساجد میں 1,00,000 تحیۃ المسجد سے افضل ہوگی، اور مسجد نبوی کے تحیۃ المسجد دیگر مساجد کی 1000 تحیۃ المسجد سے بہتر، سوائے مسجد حرام کے۔ اسی طرح اگر تم مسجد حرام میں داخل ہو اور تحیۃ المسجد ادا کرو اور ابھی تک فرض نماز کا وقت نہیں ہوا اور تم نوافل ادا کرو تو یہ نفل نماز 1,00,000 نماز سے افضل ہوگی۔ باقی نمازوں کو بھی اسی پر قیاس کر لو۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ سوال: کیا صلاۃ القیام مسجد حرام میں افضل ہے یا گھر میں؟ جواب: جہاں تک فرض نماز کا تعلق ہے تو عورت کا گھر میں نماز ادا کرنا مسجد حرام اور دیگر مسجدوں کی نسبت افضل ہے۔ رہا قیام رمضان تو بعض اہل علم کہتے ہیں کہ عورتوں کے لیے مساجد میں جا کر قیام میں شرکت کرنا افضل ہے۔ وہ اس بات کو دلیل بناتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل کو جمع کیا اور ان کو نماز تراویح پڑھائی، اور یقیناً عمر اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ وہ ایک آدمی کو مقرر کرتے تھے تاکہ وہ مسجد میں عورتوں کو نماز تراویح پڑھائے، مگر مجھے اس کے متعلق تردد ہے، کیونکہ عمر اور علی رضی اللہ عنہما سے مروی آثار ضعیف ہیں اور قابل حجت نہیں ہیں۔ رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اہل کو جمع کرنا، تو اس میں یہ وضاحت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مسجد ہی میں ہی جمع کر کے نماز پڑھاتے تھے۔ مجھے اس بارے میں تردد ہے کہ آیا عورت کی نماز تراویح مسجد حرام میں افضل ہے یا اپنے گھر میں پڑھنا افضل ہے؟ بہتر موقف یہی ہے کہ بلا شبہ اس کا گھر میں قیام کرنا افضل ہے، الا یہ کہ کوئی ایسی نص مل جائے جو اس بات کی صراحت کرے کہ اس کا مسجد حرام میں قیام کرنا افضل ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ مسجد حرام میں آ کر قیام اللیل میں شرکت کرے تو امید کی جاتی ہے کہ وہ اس اجر و ثواب کو پالے گی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔
مسجد حرام میں ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ یہ روایت صحیح ہے مسند احمد۔ لیکن عورت کے مسجد میں حاضر ہونے پر اگر کوئی فتنہ مرتب ہوتا ہو تو بلا شک و شبہ اس کا گھر میں رہنا ہی افضل ہے۔ کیا مسجد حرام میں مقتدی یا منفرد نمازی کی آگے سے عورت کا گزرنا نماز کو توڑ دیتا ہے؟ سوال: کیا عورت مسجد حرام میں امام کے ساتھ یا اکیلے نماز پڑھنے والے کے آگے سے گزر کر اس کی نماز کو توڑ دیتی ہے؟ جواب: عورت کی نماز توڑنے کے متعلق صحیح مسلم میں ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسلمان آدمی کی نماز کو جب اس کے آگے کجاوے کے پچھلے حصے کے برابر ستھرا نہ ہو عورت گدھا اور سیاہ کتا توڑ دیتے ہیں۔ صحیح مسلم۔ لہذا جب کوئی عورت نمازی اور سترہ کے درمیان سے اگر اس کے سامنے سترہ ہو گزرے یا اس کے اور اس کی سجدہ کی جگہ کے درمیان سے گزرے جبکہ اس کے آگے سترہ نہ ہو تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی اور اس پر نئے سرے سے نماز ادا کرنا واجب ہوگا، چاہے وہ آخری رکعت میں ہی کیوں نہ ہو، از سر نو نماز ادا کرنا پڑے گا۔ اور راجح قول کے مطابق اس مسئلے میں مسجد حرام اور دیگر مساجد میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ اس کے دلائل عمومی ہیں جن میں کسی جگہ کی کوئی تخصیص نہیں۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس مسئلہ کو بیان کرنے کے لیے یوں باب قائم کیا ہے: باب السترہ بمکہ وغیرہا، مکہ اور دیگر جگہوں میں سترہ کا بیان، اور عموم سے حجت پکڑی ہے۔ لہٰذا اس بنیاد پر جب عورت کسی نمازی اور اس کے سترہ کے درمیان سے گزرے یا نمازی اور اس کی جگہ سجدگاہ کے درمیان سے گزرے تو اس نمازی پر نماز کو دہرانا واجب ہوگا، الا یہ کہ وہ نمازی مقتدی ہو، کیونکہ مقتدیوں کے لیے امام کا سترہ معتبر ہوتا ہے۔ لہٰذا کسی آدمی کے لیے ان مقتدیوں کے آگے سے گزرنا جائز ہے جو امام کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہوں، اور گزرنے والا گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن مقتدیوں کے علاوہ کسی شخص کے سامنے سے گزرنا حرام ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو پتہ چل جائے کہ اس پر کتنا گناہ ہے تو وہ 40 سال تک بیٹھے رہنا اپنے لیے بہتر سمجھے۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم۔ بزار نے روایت کیا ہے کہ حدیث میں موجود 40 سے 40 سال مراد ہے۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ عورتوں کی صفوں کی درستگی کا حکم۔ سوال: کیا عورتوں کی صفوں کو درست اور برابر کرنا شرط ہے، اور کیا پہلی صف اور دوسری صفوں کا حکم برابر ہے، خاص طور پر جب عورتوں کی جائے نماز مکمل طور پر مردوں کی جائے نماز سے الگ تھلگ ہو؟ جواب: عورتوں کی صفوں میں وہی چیزیں مشروع ہیں جو مردوں کی صفوں میں مشروع ہیں، یعنی ان کو درست اور برابر کرنے میں، اور پہلے اگلی صف اور پھر دوسری صف بنانا اور صفوں کے خلا کو پر کرنا عورتوں اور مردوں کی صفوں میں برابر ہے، اور جب عورتوں اور مردوں کی صفوں کے درمیان کوئی پردہ نہ ہو تو پھر عورتوں کی بہترین صف آخری صف ہے، کیونکہ اس میں مردوں سے دوری ہے، جیسے کہ حدیث میں بھی موجود ہے۔ اور اگر عورتوں اور مردوں کے درمیان کوئی حائل اور ساتر چیز ہو تو اس صورت میں جو بات راجح معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ عورتوں کی بہترین صف پہلے صف ہے، کیونکہ اب ممانعت زائل ہو گئی ہے، نیز پہلے صف امام کے قرب کی وجہ سے بہتر ہوگی۔ واللہ اعلم۔ فضیلت الشیخ صالح الفوزان۔ درمیانی تشہد کا حکم۔ سوال: درمیانی تشہد میں بیٹھنے کا کیا حکم ہے، واجب ہے یا سنت؟ جواب:
اہل علم کے دو قولوں میں سے صحیح قول کے مطابق درمیانی تشہد میں بیٹھنا واجب ہے۔ یہی امام احمد، اسحاق اور ابن حزم رحمہ اللہ کا مذہب ہے، اور اس کے واجب ہونے کی دلیل یہ ہے کہ درمیانی تشہد میں بیٹھنے کا حکم مسیح الصلاح کی روایت میں موجود ہے، وہ روایت جس میں یہ ذکر ہے کہ ایک صحابی درست نماز ادا نہیں کر رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس کو کہتے کہ جاؤ دوبارہ نماز پڑھو۔ مترجم: یہ روایت فرائض، ارکان اور واجبات کو ثابت کرنے میں بڑی عمدہ روایت ہے۔ پس ابو داؤد میں رفاع بن رافع زرقی رضی اللہ عنہ کی حدیث سے یہ ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح الصلاح کو کہا، پس جب تو وسط نماز درمیانی تشہد میں بیٹھے تو مطمئن ہو کر بیٹھ۔ فضیلت الشیخ محمد بن عبد المقصود۔ درمیانی تشہد میں درود ابراہیمی پڑھنے کا حکم۔ سوال: کیا درمیانہ تشہد درود ابراہیمی کے بغیر ہوگا یا وہ آخری تشہد کی طرح درود ابراہیمی کے ساتھ ہوگا؟ امید ہے کہ آپ اس مسئلہ پر مختلف دلائل ذکر فرمائیں گے۔ جواب: جمہور تو اس طرف گئے ہیں کہ نماز کے درمیانی جلسہ درمیانہ تشہد میں صرف تشہد پڑھنا ہی کفایت کر جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود صرف آخری تشہد میں پڑھا جائے گا۔ ایک حدیث کعب بن عجرہ کے واسطے سے بخاری و مسلم میں موجود ہے، کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یہ تو معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کیسے بھیجنا ہے، سو یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کیسے پڑھا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قولو، یعنی کہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ صحیح البخاری۔ کہو، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر درود بھیج جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام پر درود بھیجا، یقیناً تو تعریف کیا ہوا بزرگ ہے۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر برکت نازل کر جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم پر برکت نازل کی، بلا شبہ تو تعریف کیا ہوا بزرگ ہے۔ اسی طرح ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، جس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، کہتے ہیں کہ ہم سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا حکم دیا، سو بتائیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے درود پڑھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، حتیٰ کہ ہم نے یہ پسند کیا کہ کاش ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال نہ پوچھتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی درود ابراہیم، کہو، اے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر جس طرح تو نے آل ابراہیم پر درود بھیجا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر برکت نازل کر جس طرح تو نے جہانوں میں آل ابراہیم پر برکت نازل کی، بلا شبہ تو تعریف کیا ہوا بزرگ ہے۔ صحیح مسلم۔ اسی طرح کے الفاظ بخاری و مسلم میں ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کی حدیث سے بھی مروی ہے۔ ثابت یہ ہوا کہ یہ احادیث، جیسا کہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، درمیانی اور آخری تشہد میں فرق نہیں کرتی ہے۔ اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ درمیانی اور آخری دونوں تشہدوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی مشروعیت کی قائل ہے، اور ابو محمد بن حزم رحمہ اللہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ اور جمہور نے ایک ایسی حدیث سے دلیل پکڑی ہے جس حدیث میں ان کے موقف کی دلیل فی الحقیقت ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ سند کے اعتبار سے ضعیف روایت ہے اور متن کے اعتبار سے اس کا مفہوم بھی ضعیف ہے۔ اور وہ حدیث یہ ہے کہ بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب درمیانی تشہد میں بیٹھتے تو یوں محسوس ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی گرم پتھر پر بیٹھے ہیں، گویا کہ صحابی یہ کہنا چاہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانی تشہد میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے تھے،
یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اور اس حدیث سے جو معنی لیا گیا ہے اس کے متعلق اہل علم نے کہا ہے کہ یہ بات تو معلوم ہے کہ یقیناً آدمی جب آخری تشہد پڑھتا ہے پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح درود پڑھتا ہے جیسے کہ درمیانی تشہد میں پڑھا تھا، پھر وہ اس پر دعا کا اضافہ کرتا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے موجود ہے کہ بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص آخری تشہد سے فارغ ہو تو 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرے: جہنم سے، عذاب قبر سے، مسیح دجال کے فتنہ سے، اور زندگی و موت کے فتنہ سے۔ صحیح مسلم۔ بلکہ بعض اہل علم تو اس تعوذ کے وجوب کے قائل ہیں، اور ابن حزم رحمہ اللہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ طاؤس رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے کو نماز کا اعادہ کرنے کا حکم دیا کیونکہ اس نے مذکورہ 4 چیزوں سے پناہ طلب نہیں کی تھی۔ صحیح موقف جمہور علماء کا موقف ہے کہ درمیانی تشہد میں درود پڑھنا مستحب ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح الصلوۃ کو درود پڑھنے کا حکم نہیں دیا تھا، اور اس حدیث پر نماز کے متعلقہ ارکان اور واجبات کے ثبوت پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ثابت ہے کہ بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد کے بعد اور سلام سے قبل پڑھا: ترجمہ: اے اللہ مجھے معاف کر دے وہ جو میں نے پہلے کیا اور جو بعد میں کیا، اور جو میں نے مخفی کیا اور جو اعلانیہ کیا، اور جس کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ تو ہی مقدم ہے اور تو ہی مؤخر ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں تشہد کے بیان میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا، پھر تم میں سے کوئی اپنی پسندیدہ دعا چن لے اور اس کے ساتھ اپنے رب تعالیٰ سے دعا کرے۔ صحیح البخاری۔ ثابت یہ ہوا کہ خاص طور پر آخری تشہد کے بعد دعا کرنا مشروع اور مسنون ہے۔ بس اگر آدمی اس سلسلے میں وارد ہونے والے اذکار بھی پڑھے، مثلاً وہ ذکر جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں وارد ہوا ہے، اور وہ ذکر جو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ثابت ہے، تو یہ 2 ذکر تشہد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے برابر ہیں۔ ثابت ہوا کہ آخری تشہد درمیانی تشہد میں بیٹھنے کی مدت کی نسبت 2 گنا ہے۔ کیا ایسا ہی نہیں ہے؟ بہرحال یہ حدیث ضعیف ہے۔ فضیلت الشیخ محمد بن عبد المقصود۔ عورت کی مسجد میں نماز کا حکم۔ سوال: عورت کی مسجد میں نماز کا کیا حکم ہے؟ جواب: عورتوں کے لیے مساجد میں مردوں کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلنا جائز ہے، مگر ان کا اپنے گھروں میں نماز ادا کرنا ان کے لیے بہتر ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مساجد سے مت روکو۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عورتوں کو مساجد میں جانے سے مت روکو، اور ان کے گھر ادائیگی نماز کے لیے ان کے لیے بہتر ہے۔ یہ روایت صحیح ہے، سنن نبی داؤد۔ پس ان کا گھروں میں رہ کر نماز ادا کرنا باپردہ ہونے کی وجہ سے ان کے لیے افضل ہے، اور جب وہ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں جانا چاہے تو ان کے لیے شرعی آداب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ فضیلت الشیخ صالح الفوزان۔ نماز جمعہ ادا کر لینے والی عورت سے نماز ظہر ساقط۔ سوال: جب عورت نماز جمعہ ادا کر لے تو کیا اس سے ظہر کی نماز ساقط ہو جائے گی؟ جواب: جب عورت جمعہ کے امام کے ساتھ نماز جمعہ ادا کر لے تو وہ اس کو ظہر کی نماز سے کافی ہوگی، بس اس کے لیے اس دن نماز ظہر ادا کرنا جائز نہ ہوگا، لیکن اگر وہ اکیلی نماز ادا کرے تو وہ صرف ظہر کی نماز ہی ادا کرے گی، نماز جمعہ ادا کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ سعودی فتویٰ کمیٹی۔ عورت کی نماز جمعہ ادا کرنے کا حکم۔ سوال:
عورت کی نماز جمعہ ادا کرنے کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ مردوں سے قبل یا بعد میں یا ان کے ساتھ ہی ادا کرے گی؟ جواب: عورت پر جمعہ واجب نہیں ہے، لیکن اگر وہ امام کے ساتھ نماز جمعہ ادا کرے تو اس کی نماز درست ہے، اور جب وہ اپنے گھر میں نماز ادا کرے تو وہ نماز ظہر یعنی 4 رکعتیں ادا کرے گی، اور ادا بھی ظہر کا وقت داخل ہونے کے بعد کرے گی، یعنی زوال آفتاب کے بعد، اور جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا ہے کہ اس کے لیے گھر میں تنہا نماز جمعہ ادا کرنا جائز نہیں ہوگا۔ سعودی فتویٰ کمیٹی۔ حائضہ کی شرم و حیا کی وجہ سے ادا کی گئی نماز کا حکم۔ سوال: ایک عورت جو حائضہ ہے، اس نے حیا و شرمندگی سے بچنے کے لیے نماز ادا کر لی، اس کے اس عمل کا کیا حکم ہے؟ جواب: عورت کے لیے جب وہ حائضہ یا نفاس والی ہو نماز ادا کرنا حلال نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے متعلق ارشاد فرمایا: کیا ایسا نہیں ہے کہ عورت جب حائضہ ہوتی ہے تو وہ نماز ادا کرتی ہے اور نہ ہی روزہ رکھتی ہے؟ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ اور مسلمانوں کا اس مسئلہ پر اجماع ہے کہ حائضہ کے لیے روزہ رکھنا حلال نہیں ہے اور نہ ہی اس کے لیے نماز ادا کرنا حلال ہے۔ اس مذکورہ عورت پر جس نے حالت حیض میں نماز ادا کی، لازمی ہے کہ وہ اللہ سے توبہ کرے اور اپنے اس فعل سے استغفار کرے۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح آل عثیمین رحمہ اللہ۔ جو نماز فجر ادا کرنے کے لیے بیدار ہوئی لیکن اس نے طلوع آفتاب کے بعد خون دیکھا، کیا وہ فجر کی قضا کرے؟ سوال: میں فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے بیدار ہوئی لیکن میں نے طلوع آفتاب کے بعد خون دیکھا، تو کیا پاک ہونے کے بعد مجھ پر اس نماز فجر کا اعادہ لازمی ہے یا کہ مجھ پر کچھ لازم نہیں ہے؟ جواب: ہاں، اس پر نماز فجر کا اعادہ لازمی ہے، کیونکہ اصل تو یہ ہے کہ خون نہیں نکلا، اور جب اصل خون کا نہ نکلنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو حیض آنے سے پہلے نماز کی ادائیگی کے لیے وقت مل گیا تھا۔ مجھے اس عورت کے طلوع آفتاب کے بعد نماز فجر کے لیے اٹھنے پر افسوس ہے۔ انسان پر محتاط رہنا لازمی ہے اور وہ اپنی بیداری کے لیے ضروری وسائل اختیار کرے تاکہ وہ بر وقت نماز ادا کرے۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح آل عثیمین رحمہ اللہ۔ حائضہ کے لیے مسجد میں ٹھہرنے کا حکم۔ سوال: کیا عورت کے لیے مسجد میں ٹھہرنا جائز ہے؟ جواب: حائضہ کے لیے مسجد میں ٹھہرنا حرام ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: بلا شبہ میں مسجد کو حائضہ اور جنبی کے لیے حلال نہیں کرتا۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے، نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: یقیناً مسجد حائضہ اور جنبی کے لیے حلال نہیں ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ البتہ اس کے لیے مسجد میں ٹھہرے بغیر گزرنا جائز ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کی وجہ سے کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عائشہ، مجھ کو مسجد سے چٹائی پکڑاؤ۔ میں نے عرض کی: میں تو حائضہ ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بلا شبہ تیرا حیض تیرے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ صحیح مسلم۔ منتقی میں ہے کہ اس حدیث کو امام بخاری کے علاوہ محدثین کی ایک جماعت نے روایت کیا ہے۔ حائضہ کے لیے شرعی اذکار، تحلیل، لا الہ الا اللہ، تکبیر، اللہ اکبر وغیرہ، تسبیح، سبحان اللہ وغیرہ اور دیگر دعائیں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کے لیے صبح و شام اور سونے اور بیدار ہونے کی شرعی مشروع دعائیں اور اوراد پڑھنا جائز ہے۔ نیز اس کے لیے شرعی علوم مثلا تفسیر، حدیث اور فقہ پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ فضیلت الشیخ صالح الفوزان۔ نفاس والی عورت کی نماز۔ نفاس والی عورت کے لیے 40 دن پورے ہونے سے پہلے نماز، روزہ اور حج ادا کرنے کا حکم۔ سوال: کیا نفاس والی عورت جب 40 دن مکمل ہونے سے پہلے پاک ہو جائے تو کیا اس کے لیے روزہ رکھنا، نماز پڑھنا اور
حج ادا کرنا جائز ہے؟ جواب: ہاں، اس کے لیے 40 دن کے اندر روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، حج و عمرہ ادا کرنا اور اس کے خاوند کا اس سے وطی کرنا جائز ہے، اور اگر وہ 20 دن کے بعد ہی پاک ہو جائے تو وہ غسل کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے اور اپنے خاوند کے لیے حلال ہو جائے۔ رہا عثمان بن ابی العاص سے مروی ہونا کہ وہ اس کو مکروہ کہتے ہیں، تو اس کو کراہت تنزیہی پر محمول کیا جائے گا، اور پھر یہ کہ یہ ان کا ذاتی اجتہاد ہے، اس پر دلیل کوئی نہیں ہے۔ درست اور صحیح بات یہ ہے کہ اگر وہ 40 دن سے پہلے پاک ہو جائے تو اس کی طہارت صحیح اور اس کی عبادات کی ادائیگی میں کوئی حرج نہیں، اور اگر اسے 40 دن کے اندر پھر خون جاری ہو جائے تو صحیح قول یہی ہے کہ وہ اسے 40 دن کے اندر نفاسی شمار کرے گی، لیکن طہارت کی حالت میں اس کا روزہ، نماز اور حج سب درست ہے، اور ان مذکورہ اعمال میں سے کسی کا اعادہ نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ طہارت کی حالت میں ادا کیے گئے ہے۔ سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ۔ ولادت کی درد والی عورت کی نماز کا حکم۔ سوال: کیا میرے لیے نماز ادا کرنا جائز ہوگا جبکہ میں ولادت کی درد محسوس کر رہی ہوں؟ جواب: عورت حیض اور نفاس پاکی کے ایام میں نماز ادا کرے گی، لیکن اگر وہ ولادت سے 1 دن یا اس کی مثل خون دیکھے تو وہ نفاسی کے تابع ہوگا، لہٰذا وہ اس میں نماز ادا نہیں کرے گی، لیکن جب وہ خون نہ دیکھے تو وہ نماز ادا کرے گی، اگرچہ وہ ولادت کی درد محسوس کر رہی ہو۔ جس طرح کہ مریض نماز ادا کرے گا جبکہ وہ مرض کی تکلیف میں مبتلا ہو، اور جب تک وہ مریض رہتا ہے اس سے نماز ساقط نہیں ہوتی۔ الشیخ الجبرین۔ نفاس والی عورت کے روزے اور نماز کا حکم۔ سوال: نفاس والی عورت کے روزے اور نماز کا کیا حکم ہے؟ جواب: نفاس والی عورت پر حائضہ کی طرح روزہ رکھنا یا نماز ادا کرنا یا بیت اللہ کا حج کرنا حرام ہے، لیکن اس پر حائضہ کی طرح ہی نفاس میں چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا واجب ہے۔ فضیلت الشیخ صالح الفوزان۔ وہ عورت جسے سلسلہ البول کی بیماری ہے اور وہ حمل کے آخری مہینے میں نماز سے رک گئی۔ سوال: ایک 9 ماہ کی حاملہ عورت ہر وقت پیشاب جاری ہونے کے مرض میں مبتلا ہے، حمل کے آخری مہینے میں وہ نماز ادا کرنے سے رک گئی، تو کیا اس کو ترک نماز شمار کیا جائے گا اور اس پر کیا لازم ہوگا؟ جواب: مذکورہ خاتون اور اس جیسے دیگر خواتین کے لیے نماز ترک کرنا درست نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے اسی حالت میں نماز ادا کرنا واجب ہے۔ وہ ہر نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد وضو کرے جس طرح مستحاضہ کرتی ہے، اور پیشاب سے حفاظت کے لیے روئی وغیرہ استعمال کرے، اور ہر وقت نماز ادا کرے، اور اس کے لیے وقت کی نوافل بھی مشروع ہیں، جیسے اس کے لیے مستحاضہ کی طرح دو نمازیں ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء جمع کرنا مشروع ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، سو اللہ سے ڈرو جتنی طاقت رکھو۔ سورہ التغابن آیت نمبر 16۔ اور اس پر لازم ہے کہ وہ چھوڑی ہوئی نمازوں کی قضا کرے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، وہ اس طرح کہ وہ اپنے کیے ہوئے پر نادم ہو اور عزم کرے کہ پھر وہ اس طرح کی حرکت نہ کرے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو اے مومنو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سورۃ النور آیت نمبر 31۔ سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ۔ مستحاضہ کے لیے آدھی رات گزرنے پر قیام اللیل کرنے کا حکم۔ سوال: کیا مستحاضہ آدھی رات گزرنے پر عشاء کے وضو کے ساتھ قیام اللیل کر سکتی ہے؟ جواب: نہیں،
جب نصف رات گزر جائے تو اس کے لیے نیا وضو کرنا واجب ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس پر تجدید وضو لازمی نہیں، اور یہی قول راجح ہے، اور یہی